جیسے جیسے اگر گورنمنٹ پیسے نہیں دے رہی اسکول کا اسٹینڈرڈ نیچے جا رہا ہے, پرائیویٹ اسکولز آپ افورڈ نہیں کر سکتے, تو بچے کدھر جائیں؟ اپنے باہر بھی جانا ہے تو باہر جا کے آپ نے اگر مزدوری نہیں نہ کرنی, یو ہیو ٹو ہیو سرٹن کوالیفیکیشنز. اسکول میں داخل کرا رہے ہیں, اللہ کی عبادت والے کتنے لوگوں کا آبجیکٹیو ہوگا؟ اللہ کی عبادت والا آبجیکٹیو ہے تو کون سے اسکول میں ڈالیں گے؟ I can't think of any single school جہاں یہ ان کی کور. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے ایک ایسے اسکول میں پڑھیں جہاں 12 سال پڑھنے کے بعد سوسائٹی میں نکلیں اور یکدم وہ کہیں کہ جی 12 سال تو میرے ضائع ہو گئے, میری سوسائٹی کے اندر تو وہ چیزیں نہیں ہو رہی جو میرے اسکول میں ہو رہی ہیں. ایک بچہ اس طرح تیار ہو کہ وہ ہولسم ہیومن بینگ بنے. اس کا کیا فائدہ کہ اگر وہ ایکیڈیمکلی اسٹیوٹ ہے اور ایکیڈیمکلی وہ اسٹرانگ ہے مگر اس کی سوشل اسکلز نہیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم شاہ صاحب. جی وعلیکم السلام. ماشاء اللہ, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم, الحمدللہ. اچھا شاہ صاحب, آج میرا نا ایک بڑا ہی دکھی ٹاپک ہے جس میں میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. جی وہ اس طرح سے کہ آپ کو پتہ ہے میرا بیٹا ہے ابھی جو بڑا ہے, اس کے ایڈمیشن کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں. ڈفرینٹ اسکولس کے وزٹ کیے ہیں میں نے, لیکن انفارچونیٹلی جو چیز میں ڈھونڈنا چاہ رہا ہوں نا اسکولس میں اپنے بچے کی ایجوکیشن کے لیے, وہ کہیں پہ مجھے نظر نہیں آ رہی. اچھا, تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہ اسپیشلی اسکول ایجوکیشن کا سسٹم جو ہے, کیا یہ پاکستان میں اس طرح سے ہے کہ پوری دنیا میں ہی یہ چیلنجنگ صرف پاکستان کے پیرنٹس کے لیے ہے کہ پوری دنیا میں بھی اسی طرح سے سسٹم چل رہا ہے؟ آپ ڈھونڈنا کیا چاہ رہے ہیں؟ مطلب کہیں پہ اگر اکیڈیمکلی وہ اسٹرانگ ہے تو وہاں پہ انفراسٹرکچر اس کا اچھا نہیں ہے. انفراسٹرکچر سے کیا فیسیلیٹیز وغیرہ نہیں ہیں, اور اگر کہیں فیسیلیٹیز اچھی ہیں تو وہاں پہ اکیڈیمکلی نہیں ہے, اور کہیں پہ اکیڈیمکس بھی اچھا ہے اور فیسیلیٹیز بھی ہیں تو وہاں پہ ہمارا کلچر لیک کر رہا ہے. بچے کو وہ ایک عجیب ہی محلوق جسے کہتے ہیں نا ایلین محلوق ڈیولپ کی جا رہی ہے. ہمارے پاکستان کا ایک کلچر ہے, ہم یہاں پہ رہے ہیں, بچے یہاں پہ گرو ہوں گے, ساری زندگی انہوں نے یہاں پہ رہنا ہے, مے بی فیوچر میں وہ مستقبل میں باہر چلا جائیں, لیکن اسٹل سم ہاؤ کچھ اسکول سسٹمس ایسے ہیں کہ وہ پورا انگریز بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے کلچر نارمس کو, کلچر کو بالکل پس پش ڈال دیتے ہیں. تو آپ نے جو آبزرویشن کی ہے, جو آپ نے دیکھا ہے, اس کا تو آپ نے بتا دیا. تو اس سے مطلب میں یہی لوں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ایکیڈیمکلی بھی اسٹرانگ جگہ ہو, فیسیلیٹیز بھی اچھی ہوں, اور کلچر بھی اس طرح کا ہو جیسے کلچر سے ہم بلانگ کرتے ہیں. جی, اور کلچرس کو اگر تھوڑا سا ڈیفائن کر لیا جائے تو مقصد صرف تہذیب نہیں ہے جو اس خطے میں پائی جاتی ہے, بلکہ ہمارے دین کے حوالے سے بھی وہ بھی انفیوژن ہونی چاہیے. نارمس جتنی بھی ہیں ہمارے دین کی نارمس ہیں, ویلیوز جس کو کہا جا سکتا ہے, بالکل جو ہمارے دین انسٹل کرتا ہے وہ بھی ہونی چاہیے. تو یہ آپ کو اس کیٹیگری میں یا اس ڈسکرپشن کا کوئی اسکول نہیں ملا؟ بہت مشکل, ابھی تو کوشش کر رہا, دعا کریں. غفار صاحب, یہ نا واقعی ایک بڑا دکھی سبجیکٹ ہے, مگر ایٹ دا سیم ٹائم یہ بڑی ایک اپرچونٹی ہے آج ہمارے لیے, آپ کے لیے, ہماری جو آڈینس جو سن رہی ہے, کہ اگر وہ بھی ایسے کسی ایکسپیرینس میں سے جا رہے ہیں تو آئی تھنک ان کے لیے آج کی جو گفتگو ہوگی وہ بڑی کارآمد ثابت ہو سکتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ آپ جس ایکسپیرینس میں سے گزرے ہیں کافی حد تک میں نے بھی یہی ایکسپیرینس کیا ہے, اور ہماری وہ آڈینس جو اس چیز سے واقف نہیں ہے, میری ایجوکیشن پاکستان میں بھی ہوئی ہے, ہائر ایجوکیشن یو کے کی ہوئی ہے, میں نے ترکی میں بھی پڑھا ہے, تو میرا ایک آل راؤنڈیڈ قسم کا ایکسپیرینس رہا ہے. ڈفرینٹ سورٹ آف ایٹماسفیئرس کے اندر رہ کے میں نے پڑھا ہے. تو مجھے ذرا تھوڑا سا اس حوالے سے آئی تھنک تھوڑا سا ایج ہے کہ بیکاز آئی ہیو ہیڈ ایکسپوجر ٹو آل دیز ڈفرینٹ ٹائپس آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ان ڈفرینٹ پارٹس آف دا ورلڈ. تو مجھے وہ اس سے ذرا تھوڑا سا ہو گیا, اور اس میں یہ ہوا ہے کہ اسٹرگل بھی کافی ہوئی ہے, مگر الٹیمیٹلی مجھے یہ پتہ لگ گیا کہ ایجوکیشن کس طرح کی ہونی چاہیے, یعنی کہ میں کس طرح کی ایجوکیشن چاہتا تھا جو اب آگے بچوں کے لیے. تو میں, آپ جس طرح نکلے میں بھی نکلا, اینڈ آئی کوڈنٹ ریئلی فائنڈ اے اسکول فار مائی چلڈرن. تو میں نے پھر ڈیسائڈ کیا کہ آئی بلڈ مائی اون اسکول. سلوک انٹرنیشنل اسکول جو ہے, اٹس پارٹ آف این ایجوکیشن سسٹم جس کے اندر جو آپ ابھی فرما رہے ہیں, جو اور یہ ہر پیرنٹ یہی چاہتا ہے. بالکل ایسا ہے, وہ چاہتے ہیں ایسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہو
جس کے اندر ایک بچہ اس طرح تیار ہو کہ وہ ہولسم ہیومن بینگ بنے. ٹھیک ہے, اس کا کیا فائدہ کہ اگر وہ ایکیڈیمکلی اسٹیوٹ ہے اور ایکیڈیمکلی وہ اسٹرانگ ہے مگر اس کی سوشل سکلز نہیں ہیں, اس کا کیا فائدہ اگر وہ سوشلی اسٹرانگ ہے مگر پڑھائی میں بہت کمزور ہے, اور اس کا کیا فائدہ کہ دونوں چیزوں میں وہ کمزور ہے, اور مثلاً ایسے اسکول میں بھیجنے کا پھر کیا فائدہ. تو ہولسم ایجوکیشن کے لیے آپ کو ایک ایسا انسٹیٹیوٹ چاہیے جس کے اندر ادھر کا ایکیڈیمک اور کریکولم جو ماڈل ہے وہ ویلیوز کے اوپر بیس ہو. بالکل ٹھیک ہے, اس کے اندر اس میں سے گزر کے بچہ صرف سیلف کانفیڈنس نہ پائے بلکہ سیلف ایفیکیسی پائے. تو یہ نہیں کہ اس طرح کے اسکول ہے نہیں, کم ہے, بہت کم. اور چونکہ ہم ایک سرٹن ویسینٹی میں ایریا میں رہتے ہیں تو ہمارے ایریا میں تو بالکل مجھے کو ملا, آپ کو بھی نہیں ملا. میں تو سر آپ کو پتہ 2 ہفتوں سے ڈھونڈ رہا ہوں. جی بالکل ایسے ہی. اب میں نے یو کے اندر بھی ایجوکیشن پائی اور بچوں کے حوالے سے ادھر بھی میں کافی میرا وہ اپرچونیٹی رہی کہ میں نے جا کے اسکولس دیکھے. ادھر فیسلٹیز بھی ہیں, ایکیڈیمکلی بھی آپ کو اسٹرانگ ملیں گے, مگر پھر اس کے بعد مسئلہ یہ ہو جاتا ہے ایک افورڈیبلٹی کا فیکٹر آ جاتا ہے. یو کے کی اگر بات کی جائے تو یو کے اندر جو اسکولز وغیرہ ہیں, ایک زمانہ ہوتا تھا آئی تھنک بیک ان دی 80s 90s, مثلا 60 سے گرامر اسکول کا ادھر ایک کانسیپٹ شروع ہوا تھا. 80s 90s کے اندر مثلا جو گرامر اسکول ہیں, ایکسکلوسیو اسکولز ہیں, وہاں آپ نے ایکیڈیمکلی سرٹن لیول پہ پرفارم کرنا ہے تو آپ کے بچے کو وہاں داخلہ ملنے کے چانسز بڑھ جاتے تھے. ایون دو یو مے ناٹ بی ان دا کیچمنٹ یعنی کہ اس ایریا سے تعلق نہیں رکھتے. جتنی یہ اربن پلاننگ ہوئی ہے نا باہر کے ملکوں میں, اس کا بھی پہلے بھی ذکر کر رہے تھے, تو وہ جو اتنی اربن پلاننگ ابھی باہر ہوئی ہے نا وہ اسی بیسس کے اوپر ہوئی ہے کہ بچوں کے ایک مثلاً ایک ٹاؤن کے اندر, ایک ایریا کے اندر ایک ہاسپٹل بھی ہو, ایک اسکول بھی ہو, فائٹنگ ڈپارٹمنٹ بھی ہو, ایک تھانہ پولیس اسٹیشن بھی ہو, ساری جو فیسلٹیز ہیں وہ انڈر دا سوسائٹی جو ہے وہ ایک جگہ پہ موجود ہے. اس کا سلسلہ یہ ہے کہ انہوں نے پھر لوکل باڈیز کو گورننس ماڈل کے حوالے سے لوکل باڈیز کو اتنی پاور دی ہوئی ہے کہ وہ اپنے ایریے کو صحیح اسٹینڈرڈ ایک اسٹینڈرڈ ہے جو نیشنل اسٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق انہوں نے چلانا ہے. پھر یہ ہوا کہ انہوں نے مثال کے طور پہ اسکول جو ہے, اسکول باہر کے, میں اگر یو کے کی بات کر رہا ہوں تو اسکول ادھر جو ہے وہ ایک کیچمنٹ میں ایک اگر ٹاؤن میں ہے تو ادھر مقصد یہ ہے کہ جتنے اس ایریا کے بندے ہیں زیادہ لوگوں کو یہ انکریج کیا جاتا ہے کہ آپ وہاں چل کے جائیں. اور پھر جیسے جیسے وہ پھیلتا جاتا ہے, ٹاؤن بڑا ہوتا جاتا ہے یا ڈیولپمنٹ ہوتی جاتی ہے تو بس 5 منٹس ڈرائیو کے اوپر ہو, یہ نہیں کہ آپ گھنٹہ ایک ٹریول کر کے جائیں. ابھی اس وقت اب اگر آپ کمپیریزن اپنے ملک کے ساتھ کرتے ہیں, بہت کم, مثلا لاہور آپ چلے, جتنے اچھے اسکول ہیں جو اس کے ارد گرد لوگ رہ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ایک الگ بات ہے, مگر زیادہ تر لوگوں کو ایک تو ٹریفک کا بھی بڑا مسئلہ ہے, 40 سے 45 منٹ 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے منیمم. ٹھیک ہے نا جی, آپ کہیں بھی آپ چلے جائیں انلیس آپ یہ جو نیولی ڈیولپڈ سوسائٹیز ہیں ان کے اندر وہ معاملہ نہیں, کیونکہ ٹریفک اس طرح نہیں ہے. تو ان کی جو اربن پلاننگ ہے وہ اسی کانسیپٹ کے اوپر ہوئی ہے کہ جی یہ اپنی لوکل اس کو سرو کریں, اس کے لیے ضروری ہے ایکسیسیبل ہو. اچھا اب ایک اور یہ بات یہاں میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ باہر کے ملکوں کے اندر جو اسکول کا ایک سیٹ اپ ہے اس کے اندر کوشش وہ یہ کرتے ہیں کہ جی آپ کا سارا ایک ہولسم ایجوکیشن ہو, ایک سارا بیلنس ہو. مگر جب 80s 90s کے اندر وہ گرامر اسکول چل رہے تھے نا تو لوگوں کا رجحان گرامر اسکولس کی طرف ہو گیا کہ جی وہاں پڑھائی بہت اچھی ہے. اور جتنے زیادہ تر یو کے اسکول ہوتے تھے پریڈومیننٹلی کرسچن اسکولز ہوتے تھے. ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ جیسے وہ سوسائٹی سیکولر ہوتی گئی ہے, فیتھ اسکول سے ہٹ کے سیکولر اسکولس کی طرف جاتے گئے, اسٹیٹ رن اسکول کی طرف جاتے گئے, آہستہ آہستہ انہوں نے گرامر اسکولس ختم کیے, اسٹیٹ کمپریہنسو اسکول انہوں نے بنانے شروع کر دیے جہاں کوئی فیس بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مارکیٹ ایسی ڈیولپ ہوتی گئی پرائیویٹ اسکولس کی. اچھا ٹھیک ہے, جن کا جو بہت ایکسکلوسیو ہیں. آئی تھنک ٹاپ آف دا لسٹ یو کے حوالے سے آپ یو کین اسپیک آف ایٹن کالج. ٹھیک ہے, تو ہیرو بھی ہے, ویلنگٹن بھی ہے, مثلا اس طرح کے بورڈنگ اسکولز ہیں, پرائیویٹ اسکولز ہیں, کالجز ہیں, بہت زبردست فیس چارج کرتے ہیں, بڑی ایکسکلوسیو ایلیٹ کے بچے ادھر جاتے ہیں. یعنی کہ یہ چیز ادھر بھی موجود ہے, ہر ایک کو ایکسیسیبل نہیں ہوتی. پھر اسی طرح مارکیٹ کے اندر ایک جگہ پرائیویٹ
پری اسکولز پرائمری اسکولز ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے, مگر 80 to 90% جو ادھر کے رہنے والے یو کے کی اگر میں بات کر رہا ہوں جو بندے ہیں نا, وہ آپ کو اسٹیٹ اسکول میں بچے اپنے بھیجیں گے, کیونکہ ہر اسٹیٹ اسکول کا ایک سرٹن اسٹینڈرڈ ہے جو انہوں نے دینا ہی دینا ہے, فیسلٹیز کے حوالے سے, فائر کنٹرول کے حوالے سے, اکیڈیمیا کے حوالے, کورس کریکولم جو ہے وہ سب کا تقریباً سیم ہے. ایسے تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے, کچھ ٹاؤن ذرا غریب ہوں, ان کی فنڈنگ کم ہو تو اسکول کے اندر فرق نظر آ سکتا ہے, وہ انفراسٹرکچر میں بھی فرق ہو, لیکن سر کریکولم تو سیم ہوگا نا. جی جی, وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ مطلب کہ بالکل ٹیچرز میں تھوڑا بہت فرق آ سکتا ہے, مگر مور اور لیس پوری کنٹری کا نا انہوں نے ایک ہی قسم کا وہاں اسٹینڈرڈ رکھا ہوا. بیچ میں جو ایکسیپشنل چیزیں آ جاتی ہیں, ایک پرائیویٹ اسکولز اور پھر اس کے بعد گرامر اسکولز. گرامر اسکولز بھی اوور دی ایئرز اسٹیٹ اسکولز میں کنورٹ ہو گئے ہیں. اب آپ کو گرامر اسکول ادھر نہیں ملے گا ایز سچ, ٹھیک ہے, پرائیویٹ اسکولز آپ کو ملیں گے. اب جس طرح یو کے اندر پھر جب گورنمنٹ, کیونکہ ان اسکولوں کو گورنمنٹ فنڈ کرتی تھی, اب جیسے جیسے گورنمنٹ غریب ہوتی گئی ہے, مثلا ریسیشن آ گئی, ابھی بھی بڑے مشکل حالات چل رہے ہیں وہاں, فنڈنگ کم ہوتی گئی. جب فنڈنگ کم ہوتی گئی ہے, ٹھیک ہے, تو جن لوگوں نے پڑھانا ہی پڑھانا, اور خاص طور پہ ہماری پاکستانی کمیونٹی, سری لنکن کمیونٹی, ادھر کی جو انڈین کمیونٹی, یہ جو کمیونٹی ہیں, یہ سارے بچت کر کے کسی بھی طریقے, کیونکہ ہاں جو ادھر مائنورٹی امیگرنٹ جو کمیونٹیز ہیں وہ پڑھائی پہ بڑا فوکس کرتے ہیں, اور ان ساروں میں سب سے کم پڑھائی پہ فوکس پاکستانی کرتے ہیں. یہاں پہ بھی کم کرتے ہیں. جی جی, نہیں آتے ہیں اس بات پہ بھی, مگر جو میرا ایکسپیرینس جو ایک چیز ہے, یہ میں جنرل اسٹیٹمنٹس نہیں کر رہا, اس میں ایکسیپشنز بھی ہوں گی. اینی وے, یہ پرائیویٹ اسکولس کی طرف بچوں کو لے جانے شروع ہو گئے جو افورڈ کر سکتے ہیں, تو پھر ان کا گول یہ ہو گیا جی پرائیویٹ اسکول میں ڈالنا. اچھا, اب مزے کی میں آپ کو بات بتانے لگا, جہاں آ کے اب سسٹم کلیپس ہونے شروع ہو گیا, جس کی وجہ سے ایک آلٹرنیٹیو میتھڈالوجی آف ٹیچنگ شروع ہو گئی ہے, آلٹرنیٹیو وے آف ٹیچنگ بچوں کی, مثلا وہ ایونیوز کھلنے شروع ہو گئے. وہ اس لیے کہ جیسے جیسے اگر گورنمنٹ پیسے نہیں دے رہی, اسکول کا اسٹینڈرڈ نیچے جا رہا ہے, پرائیویٹ اسکولز آپ افورڈ نہیں کر سکتے, تو بچے کدھر جائیں. سڈنلی بچوں کا وہ اسٹینڈرڈ اب پڑھائی کا نہیں رہا ان ملکوں میں بھی. ہم تو بہت پیچھے نا, ہمارا پاکستان کا جو اسکولنگ سسٹم ہے از بیسڈ آن دا برٹش اسکولنگ سسٹم. بالکل ایسا ہے. اب جا کے آئی تھنک 90s, مثلا mid 90s, 95, 97, 96 onwards, like roughly, یا اس سے بھی تھوڑا سا پہلے, if I'm not mistaken, لاہور کے اندر آپ کو شویفات جیسے امریکن اسکولز ملنے شروع ہو گئے تھے. اب امریکن لیسیم, یہ اس طرح لائسیم, جی ہاں جی, یہ لرننگ الائنس وغیرہ, اب یہاں وہ بھی لاہور, اسلام آباد میں بھی کافی ہیں. یہ آئی بی سسٹم جو امریکن سسٹم ہے وہ, مگر جنرلی اسپیکنگ پاکستان کے اندر یہاں آپ کا میٹرک کا سسٹم ہے, یہاں آپ نے او لیولز, اے لیولز کرنے ہیں, جو اب آئی جی سی ایس ای یہ چیزیں بن گئی ہیں. تو یہ برٹش ایجوکیشن سسٹم پہ سارا بیسڈ کر رہا ہے. تو میں آپ کو برٹش ایجوکیشن سسٹم کا حال اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ جو ان کا حال ہوا ہے نا, کچھ عرصے میں ہمارا بھی وہی حال ہونا ہے. اچھا, انلیس ہم کو ایسا بلنڈر کریں کہ ان سے پہلے ہم اپنے انجام پہ پہنچ جائیں. ٹھیک ہے, جی جی, وہ ایک الگ بات ہے. مگر اس ساری بات میں نا میں اب آپ کو روک کے ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں. برٹش ایجوکیشن سسٹم ہو, پاکستانی ایجوکیشن سسٹم ہو, سنگاپورین ایجوکیشن سسٹم ہو, جاپنیز ایجوکیشن سسٹم ہو, امریکن ایجوکیشن سسٹم ہو, ایز فار ایز اسکولنگ سسٹم از کنسرنڈ, جو آج ایگزسٹ کر رہا ہے, یہ اوریجنلی ایک پرشین ماڈل ہے. اچھا, سارا اوور آل. جی جی, یہ اسکول کے اندر بچوں کا بیٹھنا, بیل بجنا, چھٹی ہو جانی, مثلا 30 35 40 بچے بیٹھ کے ریجیمنٹڈ سسٹم پڑھنے پڑھانے کا جو تھا اسکول کے اندر جو تھا, وہ آپ کا یہ پرشین ماڈل ہے. اور یہ اس کو اس لیے کیا گیا تھا کہ بچوں کو مینٹلی طور پہ کنڈیشن کیا جائے کہ بیل بج گئی ہے کھڑے ہو جاؤ, بیل بج گئی ہے بیٹھ جاؤ, پڑھنا شروع کرو, پڑھنا روک دو, یہ کلاس ورک ہے, یہ ہوم ورک ہے, 8 گھنٹے آپ نے اسکول میں گزارنے ہیں. 8 گھنٹے جو آپ اسکول میں گزار رہے ہیں, ایک سیٹ اسٹینڈرڈ کے اوپر بچوں کی ٹیچرز نے مینٹل, سائیکولوجیکل, ایموشنل کنڈیشننگ کر دینی ہے, تاکہ جب یہ ان اسکولوں سے پڑھ کے نکلیں گے تو رفلی مور لیس سوسائٹی میں سارے ایک سملر لیول پہ ہوں گے. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں جی آپ نے زرداری صاحب کو ووٹ کرنا ہے, تو بچے اس اسکولنگ سسٹم میں سے اس طرح بن کے نکلیں, اتنے آزاد خیال نہ ہوں
ٹھیک ہے, اتنی ان کے ان کو ان کے اسکولس کے اندر ہی بچپن میں ہی ان کو وہ کانسیپٹس انٹروڈیوس کر دیے جائیں, وہ ویلیوز انٹروڈیوس کر دی جائیں جس کے بیسس کے اوپر انہوں نے کل کو ووٹ کرنا, تاکہ سوسائٹی ایز اے ہول کنٹرول کی جائے. اس کے اوپر میں آپ کو یہ کہوں گا آپ اپنی جا کے ریسرچ ضرور کریں. جان ٹیلر گیٹو مثلا بڑی زبردست اس نے کتابیں اس کے حوالے سے لکھی ہیں. آئی تھنک کامنٹس کے اندر ہم اپنے ٹیم کو کہیں گے کہ آپ ضرور مینشن کریں, اس کی آپ اسٹڈی کریں. اب اس کے اوپر ہم کریں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی, میں بات واپس آنے لگوں. تو یہ پرشین ماڈل ہے, اس کا مقصد یہ تھا, ٹھیک ہے. پر جو کوالٹیز آپ چاہ رہے ہیں, جو چیزیں آپ چاہ رہے ہیں, اور خاص طور پہ وہ آخری بات کلچر, تہذیب, دین کے حوالے سے, اس کے لیے تو یہ ماڈل بنا ہی نہیں ہے. تو آپ کو تو پھر اسکول بچے نہیں بھیجنے چاہیے. پھر کیا کریں؟ لاجیکلی تو یہی رزلٹ نکلتا ہے. بالکل, پھر کیا کریں؟ سوال یہ بنتا آپ کو اس پاکستان میں رہتے ہوئے, باہر کے ملک میں پھر بھی ایزی ہے, اس ملک میں رہتے ہوئے آپ ہوم اسکولنگ نہیں کر سکتے. بہت مشکل ہے, مشکل ہے, اسپیشلی جب کیونکہ ہمارا لٹریسی لیول دیکھیں, اور جو پڑھے لکھے ماں باپ ہیں ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, بزی ہیں, وہ سارے کام جاب کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی باہر کے ملکوں کے اندر انفراسٹرکچر سوسائٹی کا اس طرح ہے کہ آپ پھر بھی کر سکتے ہیں, مگر اسٹیٹ کا اس طرح کا کنٹرول ہے کہ وہ پھر بھی آپ کو بڑی مشکل سے ان چیزوں سے, یعنی کہ جو ماڈل انہوں نے ایک سیٹ کیا اس سے آپ کو ہٹنے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, مگر پھر بھی اب ہوم اسکولنگ, خاص طور پہ کووڈ کے بعد لوگوں نے ہوم اسکولنگ کرنا شروع کیا. بالکل. اب یہ ساری تمہید, ساری بات میں نے کیوں کی ہے, وہ اس لیے کی ہے کہ یو ہیو ٹو ریکگنائز کہ بچوں کو اسکول میں پڑھانے کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے, اب جو میں اگر سسنکٹلی ایک جملے میں کہہ دوں, بھائی بچوں کو اسکول میں پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ کامیاب اچھی اور خوش زندگی گزار سکیں. ڈسپلن لائف کا نہیں, ڈسپلن ایک اور چیز ہے, ڈسپلن اس کا حصہ ہے, مگر آبجیکٹیولی تو یہی ہے نا کہ بھائی اچھی زندگی گزار لیں. ٹھیک ہے, فیوچر اس کا بہتر ہو سکے. فیوچر بہتر. تو ابھی جس ڈگر پہ دنیا چل بھی رہی ہے, یو ہیو ٹو بی کوالیفائڈ, یو ہیو ٹو بی ایجوکیٹیڈ. آپ کو اٹھنا بیٹھنا بولنا چلنا ساری چیزیں آنی چاہیے. آپ نے اب پاکستان سے اگر بھاگ کے بھی باہر جانا ہے, جو مثلا ماشاء اللہ لاکھوں کے حساب سے بندے جا رہے ہیں, تو آپ نے باہر بھی جانا ہے, تو باہر جا کے آپ نے اگر مزدوری نہیں نہ کرنی, ٹھیک ہے, تو یو ہیو ٹو ہیو سرٹن کوالیفیکیشنس. ٹھیک ہے, ادروائز آپ کا یو ہیو نو چانس کہ آپ اس سوسائٹی کے اندر کو اپنا مقام, کوئی اپنی لائف اس طرح کی بنا سکتے. آپ کو فل ایک جنریشن کی گرائنڈ کرنی پڑتی ہے, بچوں کا انتظار کرنا پڑتا ہے, ان کو اسکولی سسٹم سے گزارنا پڑتا ہے, تب جا کے آپ کے بڑھاپے میں شاید ان کا کوئی چانس ہو کہ اس ملک میں رہتے ان کو کوئی جاب مل جائے اور وہ اپنی کوئی زندگی. ادروائز مزدوری ہے. صحیح بات ہے, یہاں کر لیں یا باہر کر لیں. بالکل ایسے ہی ہے. سو دا پوائنٹ از کہ اگر ہم واپس آپ پہ آئیں, پاکستان کے اندر آپ ہیں اور آپ اسکول کرنا چاہ رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں جب میں نے دیکھی, جب میں بھی ڈھونڈنے نکلا, مجھے بھی میری مرضی, میری کرائٹیریا, میرے اسٹینڈرڈ کے مطابق اسکول نہیں ملا. اور میں کوئی ایسا اسٹینڈرڈ نہیں کہہ رہا جو جنت کا اسٹینڈرڈ ہے, میں وہی اسٹینڈرڈ کہہ رہا ہوں, وہی چیزیں کہہ رہا ہوں جو آپ چاہتے ہیں, جو ہر کوئی پیرنٹ چاہتا ہوگا. آکسفورڈ سسٹم نہیں مانگ رہے, مطلب اوبیسلی ایکسپورٹ کے کورسز یہاں پہ پڑھائے جاتے ہیں, لیکن آکسفورڈ یونیورسٹی تو نہیں مانگ رہے, اس کا انفراسٹرکچر یا ان کا انوائرمنٹ. چلیں وہ ایک الگ بحث ہے, کیونکہ میں پھر آپ سے پوچھوں گی آکسفورڈ یونیورسٹی کیا ہے. ٹھیک ہے, وداؤٹ ٹیکنگ اوے فرام اٹس پریسٹیج فرام این ایکیڈیمک پوائنٹ آف ویو, میں اس چیز کو ڈاؤن گریڈ نہیں کر رہا, میں اس چیز کو ڈیگریڈ بھی نہیں کر رہا, آئی ایم ناٹ ٹیکنگ اٹ اوے فرام دیٹ, مگر آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ وہ کوئی ایسی بلا تھوڑا ہی ہے وچ از ان اچیویبل اینی ویئر ایلس ان دا ورلڈ بن سکتی ہے. ٹھیک ہے, مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنے ایکسس کو تھوڑا سا چینج کریں, اینڈ دین یو ول سڈنلی ریئلائز کہ بھائی یہ میں چیز چاہتا ہوں, اور اس سے کلیئرٹی آ جاتی ہے. ہم اپنے بچوں کو مس فٹس نہیں بنانا چاہتے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے ایک ایسے اسکول میں پڑھیں جہاں سے 12 سال پڑھنے کے بعد سوسائٹی میں نکلیں اور یا وہ کہیں کہ جی 12 سال تو میرے ضائع ہو گئے ہیں, میری سوسائٹی کے اندر تو وہ چیزیں نہیں ہو رہی جو میرے اسکول میں ہو رہی ہیں. مثال کے طور پہ انگلش اسپیکنگ اسکول میں جب ادھر آپ جاتے ہیں, تو کون سے بازار میں انگلش کے اندر جناب سودے کیے جا رہے ہیں, کون سی لاہور, اسلام آباد, پشاور, فیصل آباد, کے پی, کون سا شہر, کون سا گاؤں, کون سا قصبہ ایسا ہے جہاں جناب نارملی انگلش بولی جائے. ہاں, بیوروکریسی کے اندر انگلش بولی جا رہی ہے, پرائم منسٹر صاحب ہمارے ماشاء اللہ انگلش بول رہے ہیں, میں بھی انگلش بولتا ہوں, آپ بھی, مگر اٹ از ود ان سلیکٹیو سرٹن سرکلس کے اندر انگلش بولی. لائک ہمارا تو اردو اسپیکنگ کنٹری ہے نا جی. ٹھیک ہے, تو اسکول کے اندر اگر آپ کی اردو اسپیکنگ ساتھ ساتھ, میں انگلش کے خلاف نہیں ہوں, پر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی اردو اسپیکنگ اسکلز اور لنگوسٹکلی وہ ڈیولپ نہیں ہوتی, تو پھر آپ کا بچہ اگر صرف انگریزی بولتا ہے تو اس سوسائٹی میں تو فٹ ہی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں بالکل ذہن میں رکھنی چاہیے, ان پہ کلیئر ہونا چاہیے جب بچوں کو آپ لے کے جاتے ہیں. اب میں اور آپ
کون سا اسکول تلاش کر رہے ہیں؟ یہی اسکول تلاش کر رہے ہیں جو ہمارے بچے کو صرف لینگویج کی حد تک نہیں جنرلی ایک اچھا انسان بنا کے اوور آل اس کی پرسنالٹی. کیونکہ آپ کے اور میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے ہاں کہ ہم بچوں کو بیٹھ کے وہ چیز, تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا اسکول ہو جو ماں باپ تو نہیں بن سکتا, ریپلیس تو نہیں کر سکتا, مگر کچھ حد تک ہماری اس تربیت میں بھی مدد کرے اور ان کی تعلیم کا بھی بیڑا اٹھائے, وہ بھی ذمہ داری پوری کرے مگر ان کی تربیت بھی کرے. لیکن شاہ صاحب جیسے کنسیپٹ یہی سب کو پتہ ہے, آل اوور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کی, اور یہ اب کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے, سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بزنس بن چکا ہوا ہے, بزنس ماڈل بن چکا ہوا ہے. جی نہیں میں دیکھیں وہ اس بات کو ادھر ہی پاک کریں ایک سیکنڈ, اس پہ ہم آتے ہیں. میں پہلے یہ بات مکمل کر دوں. بیسکلی مقصد یہ ہے کہ ہمیں اگر اس ساری بات کے بعد مقصد یہ ہے کون سا بھی اسکول چاہیے, وہ اسکول چاہیے جو ہمارے بچوں کو وہ ساری سکلز ہے جو اس کو چاہیے اس سوسائٹی میں آن اے گلوبل لیول سروائیو کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, جس کے اندر ایکیڈیمیا بہت ضروری ہے. کہا جاتا ہے آپ کا اچھا کریکولم ہو, اچھا سلیبس ہو, اچھی چیزیں ہوں, فونیٹکس سکھائے جائیں, میتھمیٹکس, ساری جو آپ کو جنرل چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ, مگر اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی اسکول ہو جو ہمارے بچوں کے اندر وہ ویلیوز انسٹل کرے, ٹھیک ہے, جو ہماری زندگی نہ صرف دنیا کی حد تک بلکہ آخرت والی زندگی کے بھی کام آئے. بات ہم یہ کر رہے ہیں, اس طرح تو کوئی سوچتا تو ادھر میں آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ اپرچونیٹی. میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اگر آپ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام پڑھیں تو انہوں نے یہی فرمایا نا کہ تسبیح پھری دل نہ پھریا, کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو, علم پڑھیا ادب نہ سکھیا, کی لینا علم پڑھ کے ہو, چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا, کی لینا چلے وڑ کے ہو, جاگ بنا دودھ جمدے نہ باہو, بھاویں لال ہویں کڑ کڑ کے ہو. اسینشلی واٹ حضرت سلطان باہو از سیئنگ, ٹھیک ہے, وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ بھی اپنا جو مقصد ہے, ٹھیک ہے, جو پرپس ہے ایجوکیشن کا وہ کلیئر رکھو اور پھر اس کی جستجو میں نکلو. اور جب آپ وہ آپ کے ذہن میں کلیئر ہوگا پھر آپ اس طرح کے انسٹیٹیوٹ اور اسکولز آپ کو ملیں گے. یہ نہیں کہ ہے نہیں, مگر انفارچونیٹلی دیر آر ویری فیو, بہت کم ہے, ٹھیک ہے, جو میری اور آپ جیسے بندے کے لیے اس ملک کے اندر ایکسیسیبل ہوں. اس کے بعد ایک ہارر اسٹوری آپ کو سنانے لگا ہوں, ٹھیک ہے. تو میں نے پھر یہاں یہی سوچا کہ یہ نہیں کہ مجھے ایسے اسکول نہیں ہیں, مگر کچھ ایسے اسکول ہیں جن کے اندر یہ ساری چیزیں میں افورڈ ہی نہیں کر سکتا, آپ نہیں افورڈ کر پائیں گے. کچھ ایسے ہیں جو آپ کی لوکیشن سے اتنی دور ہیں آپ پہنچ نہیں سکتے, ٹھیک ہے. پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ مشکل پیش آ رہی ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ انتظار نہ کریں کہ پرائم منسٹر صاحب آ کے بنائیں گے. انہوں نے صرف آ کے وہ فیتا کاٹنا اور اپنی تختی لگا دینی ہے, ٹھیک ہے. ان کا انتظار نہ کریں, آپ اٹھیں اپنے اسکول خود بنائیں. جی بالکل, میں نے پھر یہی فیصلہ کیا نا. نہیں آپ نے تو بڑا اچھا ڈیسیژن لیا, اور میں آپ کو بھی یہی انکریج کر رہا ہوں. پچھلے دنوں میں بھی سوچنے میں یہ مجبور ہو گیا تھا اسی وجہ سے, ان سسٹمس کو دیکھ کے, جی, کہ میں نے اپنی مسز کو کنونس کر رہا تھا کہ وہ ہم ایسا کرتے ہیں, ہم دونوں تو پڑھے لکھے ہیں ماشاء اللہ, اور دونوں جاب بھی کرتے ہیں اور دونوں ایجوکیشن سسٹم سے, تو ہم وائی ناٹ وی اسٹارٹ ٹیک انیشیٹو ٹو اسٹارٹ اے نیو اسکول سسٹم, اور اپنے ود ان دا کیمپس, ود ان دا یونیورسٹی کیمپس, یونیورسٹی پریمیسز, ہم ایک ایجوکیشن سسٹم شروع کرتے ہیں جو ہم لوگ خود مل کے کریں گے. اور اس میں جتنے ہمارے سراؤنڈنگ میں ہمارے نیبرز میں لوگ ہیں, سب کے بچے ماشاء اللہ, سب کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اوبیسلی ہماری یہ ایج لیول کے لوگ ہیں, تو سب اس طرح کے اسکول سسٹم سے تنگ ہیں, لٹرلی تنگ ہیں. ڈیلی ہمارے جو گروپس میں اس میں شکایتیں چل رہی ہوتی ہیں, اس اسکول میں یہ ہو رہا ہے, اس اسکول میں یہ ہو رہا ہے. تو میں کہا تھا ہم اپنا اسکول شروع کرتے ہیں تو یہ جتنے بھی نیبرس کے لوگ ہیں ان کی شکایتیں بھی دور کریں گے, اور وہی ہم سسٹم کوشش کریں گے جو لوگ یہ چاہتے ہیں, اور یہی ہمسائے کے لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو ہمارے پاس بھیجنا شروع کر دیں گے. بالکل آپ صحیح, لائک میں آپ کی جگہ میں بھی اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں, مگر میں صرف ایک ایڈیشن کرنا چاہوں گا. نیو اسکول سسٹم نہ سوچیں, بڑے اچھے اچھے اسکول سسٹمز ہیں, ان کے اندر جو چیزیں لیکنگ ہیں بس ان کمیوں کو پورا کر کے وہ اسکول سسٹم اڈاپٹ کر لیں, کیونکہ ادھر آپ گھر میں بیٹھ کے ہوم اسکولنگ بچوں کو فیزیبل ہی نہیں ہے نا, فیزیبل ہی نہیں ہے, یہ لٹرلی سوچ تھی میری, نہیں مگر فیزیبل نہیں ہے. اس سے بہتر ہے کہ ایز اے کمیونٹی اکٹھے ہو جائیں,
ٹھیک ہے, اپنی ریسورسز بندہ پول کرے, ایک ایسا اسکول اپنی لوکیلٹی کے لیے, ایسا اسکول نہیں جو پورے پاکستان میں جناب جھنڈا گاڑے اور اس سے آگے کوئی اسکول ہی نہ ہو. پھر آپ ایک ایسے کمپیٹیٹیو مارکیٹ کے اندر آ جاتے ہیں جس کے اندر آلریڈی بہت بڑے بڑے جن بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کھا جائیں گے چھوٹے اسکولوں کو, سروائیو ہی نہیں کر. نہ چھوٹے اسکول جو ہوتے ہیں اس ٹائپ کے, ان کے پاس وہ ریسورسز ہیں, نہ ان کے پاس وہ مسل ہے کہ نہیں کر سکتے نا, وہ مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. ہماری مارکیٹس ہی ریگڈ ہیں. میں اسلام آباد تو اتنا مجھے پتہ نہیں ہے, میں اگر لاہور کی بات, بڑی اچھے اسکولز ہیں. لکول مونڈیال بڑا اچھا اسکول ہے, IB سسٹم کا, ٹھیک ہے, ویری افورڈیبل ایز ویل. اسی طرح آپ کے وہاں لاہور رنگ روڈ کے اوپر ہے انٹرنیشنل اسکول, دیٹس اے ویری گڈ اسکول ایز ویل, ٹھیک ہے. اسی طرح بیکن ہاؤس کی بھی بڑی اچھی کچھ برانچز ہیں اور کچھ تو بالکل فارغ ہیں, ادھر نہیں جانا چاہیے, ٹھیک ہے. کڈس کیمپس از another one, اچھا اسکول ہے, اچھی کرتے ہیں, مگر اگین ایکسپینسو. لرننگ الائنس گڈ اسکول, ایکسپینسو. TNS گڈ اسکول, ایکسپینسو, ٹھیک ہے. تو الٹیمیٹلی یہ جتنے اسکول آپ کو اچھے لگتے ہیں, ان سے جو آپ کو فیچرز پسند ہے بورو کریں, ٹھیک ہے, اور اپنی لوکیلٹی کے اندر کوئی ایک بندہ بیڑا اٹھا لے, ٹھیک ہے. جیسے آپ نے, میں تو کوشش کر رہا ہوں, اور میں اسی لیے آپ سے بھی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ اکیلے, اور مگر میرے ساتھ ایک بہت زبردست سپورٹ سسٹم ہے, ٹھیک ہے. میرے ساتھ میرے سے زیادہ قابل, زیادہ اچھے لوگ, زیادہ درد رکھنے والے لوگ اللہ کے فضل اور کرم سے مجھے ملے ہیں, اور انہوں نے میری حوصلہ افزائی بھی کی ہے. میں جتنے کچھ کر سکتا ہوں میں نے پیش کیا ہے, اللہ نے اس میں کرم فرمایا ہے, برکت فرمائی ہے, اور ہم الحمدللہ آپ کے سامنے یہ 3 سال ہو گئے ہیں. وہ جو اسکول چل رہا ہے, 350 بچے ہیں ہمارے پاس الحمدللہ, اور اب ہم پرپس بلڈ کیمپس بنا رہے ہیں سلوک کے نام پہ, جو 8 کنال سے زیادہ, جی تقریباً 80,000 اسکوائر فیٹ کے اوپر ہے, ملٹی اسٹور. تو میرا مقصد یہ ہے کہ دس از گوئنگ ٹو بی این انسٹیٹیوٹ دیٹ از گوئنگ ٹو سرو دا پیپل ہیئر. اس نے لوگوں کو سرو کرنا ہے, نہ کہ لوگ اس کو سرو کریں. اٹ شوڈ بی آف سروس ٹو پیپل, ٹھیک ہے. اور جب آپ بندوں کو, جب آپ خدمت کے حوالے سے آتے ہیں نا, دین یو کانٹ پک اینڈ چوز پیپل, ٹھیک ہے. کیونکہ جب آپ یہ کرتے ہیں دین وہ ڈسکریمنیشن کا ایک ایلیمنٹ کھل جاتا ہے کہ نہیں میں نے تمہیں رکھنا ہے اور تمہیں نہیں رکھنا, جبکہ یہ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی بنائی ہے, ٹھیک ہے. اور ہم پروفیٹک ماڈل کے مطابق اگر چلیں, ٹھیک ہے, تو بڑا اچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہمیں بیلنس دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. ایک ایسا پیرامیٹر دیا ہوا ہے جس کے اندر رہ کے ہم ہر چیز کو سب سے پہلے اپنی زندگی, اپنے بچوں کی, وی کین اکوموڈیٹ اٹ, اور ایک ہولسم ہیومن بینگس پروڈیوس ہو سکتے ہیں. مگر چونکہ ہم کہیں گے کہ جی وہ ابھی پہلے بھی یہ بات ہو, جی بیک بینچر پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی سیکھیں, پروفیسر صاحب ہیں ان سے بھی سیکھیں, پرنسپل صاحب ہیں ان سے بھی سیکھیں, پوزیشن ہولڈر سے بھی, پرائم منسٹر صاحب ہیں ان سے بھی سیکھیں, پریزیڈنٹ صاحب ہیں ان سے بھی سیکھیں, پولیس والے صاحب ہیں ان سے بھی سیکھیں, اینکر صاحب ہیں ان سے بھی سیکھیں, یہ پراڈو میں چین لٹکائے ہوئے جو جا رہے ہیں ان سے بھی سیکھیں, یہ کروزر والوں سے بھی سیکھیں, امیر سے بھی سیکھیں, چھابڑی والے سے بھی سیکھیں, غریب سے بھی سیکھیں, مذہبی سے بھی سیکھیں, غیر مذہبی سے بھی سیکھیں, مگر رسول اللہ سے نہ سیکھیں. یہ المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا. آپ ان سب کو سیکھیں, ان سے میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں سیکھنا چاہیے, مگر آپ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی اسٹڈی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ دیکھیں کہ آپ نے کیسی چوائسیز کی, کون سی چوائسیز میک کی. ایک ایگزامپل دے کے پھر بات آگے لے کے چلتے ہیں. غزوہ بدر ہوگی جی, اور 313 مسلمان تھے, اللہ کے فضل سے فتح ہوئی. اس کے بعد جتنے جو مثلا قریش مکہ تھے ان کو پریزنر آف وار بنایا گیا, ان کو کیپچر کیا گیا. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ برا سلوک نہیں ہونے دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میوٹیلیشن کے حوالے سے جو اس میدان میں مارے گئے ہیں منع فرمایا کہ جی ان کو بے حرمتی ان کی لاشوں کی نہیں کرنی, ان کو میوٹیلیٹ نہیں کرنا. سیکنڈلی جو آپ نے بات کی, آپ نے فرمایا کہ جن کو آپ نے قیدی بنایا ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھو. تیسری جو سب سے جو بڑی ریلیونٹ ہے ہمارے ٹاپک کے اوپر, آپ نے فرمایا کہ جی اب ان کا جو آ کے رینسم پے کرے گا وہ لے جائے, جو رینسم افورڈ نہیں کر سکتے ہمارے کسی ایک بچے کو پڑھا دیں, ایجوکیٹ کریں, ایجوکیٹ کر دیں. اب ایجوکیشن کس لیے, اس کو ڈاکٹر بنانا تھا تاکہ وہ کسی ہسپتال میں لگ کے کسائی بن جائے. اس کو کیا کرنا تھا, ایجوکیٹ کر کے کیا کرنا تھا, ایجوکیٹ اس لیے کرنا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمائے ہیں, ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ
اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر انہیریٹنس لاز دے دی ہیں. بے شک بے شک. ٹھیک ہے کہ ایک باپ کی جو وراثت ہے جائیداد کے حوالے سے اس کو اس طرح ڈیوائڈ کرنا ہے. اب بالکل جو پڑھا ہوا ہے جس کو بیسک میتھمیٹکس آتا ہے اسی نے کرنا ہے. پھر اس کے بعد ٹھیک ہے جی اگر ہم ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں تو مختصر یہی اگر آئی تھنک از انف ٹو سے کہ اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ جو جس طرح کی زندگی رب نے ہمارے لیے ordain کی ہے اس کے مطابق گزاریں. اس کے لیے ایجوکیشن ضروری ہے, لٹریٹ ہونا ضروری ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا جو ایٹ لیسٹ آن این ایجوکیشنل لیول اس چیز کو بالکل واضح کر دیتے کہ بھائی یہ تعلیم حاصل کرنا یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے, بہت امپورٹنٹ ٹھیک ہے, یہ ہائیسٹ. مگر اس کے ساتھ ایک اور چیز واضح ہوگی, وہ یہ ہوگی کہ ایجوکیشن از ناٹ جسٹ اے وے ٹو میک منی. کہ آپ ایجوکیٹ ہو کے, یہی تو باہو سرکار نے بھی فرمایا نا کہ تسبیح پھری دل نہ پھریا, یعنی کہ آپ مقصد سمجھے نا, علم پڑھے ادب نہ سیکھیا کی لینا علم پڑھ کے ہو. اگر علم پڑھ کے آپ کے اندر ڈیووشن نہیں آئی, ادب کو لوگ ڈسپلن بھی کہتے ہیں مگر ایکچولی اٹس ڈیووشن, مگر اینی وے ڈسپلن بھی, اگر علم حاصل کر کے ایجوکیٹ ہو کے آپ کے اندر ڈسپلن نہیں آیا, یعنی حرام حلال کی تمیز نہیں آئی, ٹھیک ہے, بڑے چھوٹے کا وہ شفقت اور ادب والا معاملہ ہی, احترام والا معاملہ ہی نہیں آیا, پاکی پلیتی کی سمجھ ہی نہیں آئی, زیادتی کی, کسی کے ساتھ نقصان کی, کسی کے ساتھ نقصان نہ ہو جائے. بالکل یہ وہ شیولری جو ورچوز ہیں, شیولری, حلم, بہادری, شجاعت, جرت, سچ, حق, پہچان, یہ سب یہ نہیں آئی. تو آپ نے پڑھا کیا ہے؟ تو کوئی فائدہ نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کیا پڑھا ہے. ہم نے انجینئرنگ پڑھی ہے اور انجینئرنگ پڑھ کے ہم جرمنی چلے گئے انجینئر بننے اور بس یوروز کمائے ہیں. ہم نے ڈاکٹری پڑھی ہے, میڈیسن پڑھی ہے, ڈاکٹر بن کے ہم نے جناب 3-3 ہزار روپیہ 4-4 ہزار روپیہ غریب مسکین لوگوں کو چارجز کر کے کرے. مگر اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے ایسے ڈاکٹرز ہیں, بڑے بڑے ایسے انجینئرز ہیں جنہوں نے یہ ایجوکیشن حاصل کر کے بے لوث انسانیت کی خدمت کی ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر طرف برا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں جہاں اچھا ہے وہاں برا بھی ہے. لیٹس فوکسڈ آن دا گڈ, تاکہ گڈ کے اوپر فوکس کریں اور گڈ برے کے اوپر حاوی ہو جائے ہر حوالے سے. مطلب شاہ صاحب یہ جو آپ کا ایجوکیشن کا ہے ایک ٹارگیٹ کہ میں نے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے, اس کے پیچھے ایک مٹیریلزم اپروچ نہیں ہونی چاہیے کہ پیسہ کمائے گا یا اچھی جاب کر لے گا یا بزنس کرے گا, اس کے پیچھے خدمت کا ایلیمنٹ بھی موجود ہونا چاہیے. جی بالکل, خدمت کا ایلیمنٹ آئی تھنک اس کی کور میں ہونا چاہیے کہ میں نے آئی نیڈ ٹو بی آف سروس ٹو ادرس. مگر یہ جو پیسے والا معاملہ ہے نا, مٹیریلزم والا معاملہ ہے, اس سے اب بچا نہیں جاتا. مثلاً اب آپ مجھے بتائیں کہ مفت بجلی مل رہی ہے تو میں ہمارے ایڈیٹر صاحب کو بتائیں جا کے وہ اپنے کیمرے ادھر چارج کر لیں. ایڈیٹر صاحب کا بند گھر کا 35,000 روپے میرے خیال بل آیا, مفت بجلی کی مل رہی ہے. چاہے کوئی مثلاً بڑا ہی نیک بھی بندہ ہو, مفت بجلی مل رہی ہے کسی کو. پیٹرول مفت نہیں ملے گا, پیٹرول مفت مل رہا ہے نہیں, فار اینی تھنگ. آپ نے بچے کو دودھ پلانا ہے, بچے کی ڈائپرز چینج کرنی ہے, کسی غریب بندے کو کھانا کھلانا ہے, کسی مریض جو بالکل موت کے دندے پہ ہے اس کو وینٹیلیشن مشین لگانی ہے, آپ کو پیسے چاہیے. پورا گلوبل سسٹم اس طرح ہو گیا ہوا, ٹھیک ہے, کہ پیسے کے وہ پیسے کیا آپ دیں یا کوئی آپ کی جگہ دے دیں, وہ ایک الگ بحث ہے. مگر یو نیڈ منی, ٹھیک ہے, اور پیسے کمانے کے لیے پورا سسٹم اس طرح ڈیولپ ہو گیا ہوا ہے کہ یو ہیو ٹو بی پارٹ آف دا سسٹم. انلیس آپ کوئی ایسا طریقہ نکال لیتے ہیں کہ آپ جنگل میں جا کے کوئی ایسی زندگی گزارنے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں یو کین ڈو اوے ود, جو بہت کم بندے کر سکتے ہیں, نارمل بندے نہیں یہ کر سکتے آج کل, ٹھیک ہے. سو لیٹس گیو دیم اے بریک, تھوڑا سا ذرا ان کو معافی دیں. زیادہ تر بندوں نے اسی سسٹم میں رہنا ہے. میں بات یہ کہہ رہا ہوں اسی سسٹم میں رہتے ہوئے, ٹھیک ہے, برائی سے کیسے بچا جائے اور اچھی زندگی کیسے گزاری جائے. ہماری ایجوکیشن اس طرح ہونی چاہیے جس کے اندر ہماری لائف سکلز ڈیولپ ہوں, ٹھیک ہے. ہمیں انفارمیشن تو ملے کہ ایکس وائی زیڈ ہم نے کیسے کرنا ہے, مگر اس کے ساتھ ہماری لائف سکلز ڈیولپ ہوں. لائف سکلز کے اندر ہمیں اسکول کے اندر ہی ایک ایسی سسٹم میکینزم ہونا چاہیے جس کے اندر ہمیں پہچان ہو جائے کہ لائف سکلز جو بیسک ہے وہ تو ساروں کی سیم ہے, مگر لائف کے اندر پروگریس کرنے کے لیے واٹ ایم آئی گڈ ایٹ, ٹھیک ہے. یہ چیزیں اس وقت مثلا کریٹیکل انالیسز, یہ ساری جو چیزیں ہیں, یہ چیزیں اس وقت آتی ہیں جب آپ کی سائنٹیفک ایجوکیشن کے ساتھ آپ کی لبرل آرٹس کی بھی ایجوکیشن اس کو کاؤنٹر کرتی ہے, اس کو بیلنس کرتی ہو. اچھا, آپ کی اس بات ہے نا شاہ صاحب, مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا.
ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات بھی کر رہے تھے یہ جو پاکستان میں اور بھی بہت سی جگہوں پہ جو ایجوکیشن سسٹم چل رہا ہے اسپیشلی ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں برٹش ایجوکیشن سسٹم کہا جاتا ہے. اور اوبیسلی 1857 کے بعد جب برٹشرس یہاں پہ آئے تو انہوں نے شروع کیا. اچھا میں نے جہاں تک یہ سنا تھا یہ 1857 سے پہلے برٹش آ گئے ہوئے تھے, وہ آ چکے تھے, لیکن جب پراپرلی انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی لانچ کی اور اپنا یہاں پہ ڈکلیئر کیا پورے بر صغیر میں اپنی حکومت. اچھا میں نے جہاں تک یہ واقعہ سنا کہ جب برٹشرز یہاں پہ آئے نا تو انہوں نے سب سے پہلے سروے کروایا اپنے لوگوں سے کہ جاؤ ذرا پورے بر صغیر میں چیک کر کے آؤ کہ یہاں کی یوتھ جو ہے نا وہ کیا کرتی ہے, ان کا ایجوکیشن سسٹم کیسا ہے, کام شام کیا کرتے ہیں, ان کی روٹینز کیا ہیں. وہ سروے کر کے جب رپورٹ ان کے پاس پہنچی کافی دنوں کے بعد تو سروے میں لکھا گیا باقاعدہ, ان کے جتنے بھی سرویئرس تھے اور ریسرچرس تھے انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ انہوں نے کسی یوتھ کو فارغ بیٹھا نہیں دیکھا. ہر کوئی نہ کوئی لڑکا جو ہے نا وہ کوئی چونک میں نظر نہیں آئے گا آپ کو فارغ پھرتا ہوا بیٹھا ہوا, وہ کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہے, صبح اٹھتا ہے کام پہ جاتا ہے, کوئی نہ کوئی ہنر کسی نہ کسی, ہر بندے کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر ہے, کوئی آرٹ کر رہا ہے, کوئی کرافٹ کر رہا ہے, کچھ نہ کچھ کر رہا ہے ہاتھ کے ساتھ. جی تو وہ انہوں نے کہا اچھا اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے. پھر انہوں نے یہ اپنا ایجوکیشن سسٹم 33% والا اسکولنگ سسٹم لانچ کیا اور سبز باغ دکھایا کہ جی آپ ایجوکیٹ ہوں, آپ انگلش سیکھیں گے, آپ کو نوکریاں ملیں گی, سرکاری دفتر ڈیولپ کیے, سرکاری نوکریاں نکالی. تو لوگوں کو پہچان دے کے وہ 33 نمبر والا جو میں نے ہم بات کر رہے تھے وہ یہ بیسکلی اس کے بیہائنڈ یہ لاجک تھی اور یہ ان کی سائیکی تھی کہ ان کو 33% پہ رکھا جائے, 100 میں سے 33 والا جو ہے پاس ہوگا. مطلب ان کا ٹارگیٹ ہی لو کر دیا, حالانکہ ابھی آپ جا کے تاکہ ان کا جو بار ہے وہ اتنا لو ہو جائے کہ وہ کہ صرف ہم نے 33% تک جانا ہے, بس ہمارا کام چل جائے گا. اور اسکلس سے سب کو ہٹا دیا گیا. اب آپ دیکھیں تھروں پہ لوگ اس کے بعد بیٹھنا شروع ہو گئے, اسکلس ختم ہوتی گئیں اور 33% بھی ہم لوگ فکس ہو گئے. حالانکہ اگر یہ برٹش خود لے کے آئے تھے تو ان کے اپنے ملک میں جا کے دیکھ لیں, وہاں پہ یہ 33 والی بار ہے ہی نہیں. میں یہاں وہاں ہائر ہے, وہ ہائر ہے. اس کی ریزن اب میں جو پریکٹیکلی ابھی چونکہ میرا پچھلے تقریباً 20 آلموسٹ 20 ایئرز ہو چکے ہیں ایجوکیشن سسٹم میں, اسکولنگ کے بعد یونیورسٹی لیول پہ میں پڑھا چکا ہوں. میں یہ جو نوٹ کرتا ہوں, میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے اسٹوڈنٹس کا اپنے دیکھ کے, ہمارے یہاں پہ جو وہ اسٹوڈنٹس جن کی بات ہو رہی تھی بیک بینچرس کی, یا وہ جو کلاس میں ذرا لو گریڈ کے ہوتے ہیں, وہ بیچارے اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں اپنے اندر, تو اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں نا, ایون پاس ہونے کی اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں بڑی مشکل سے. اگر وہ 2 CGPA لے کے یا 2.5 CGPA لے کے آؤٹ آف 4 گریجویٹ ہو بھی جاتے ہیں, ڈگری لے جاتے ہیں, سپلیاں لیتے ہوئے 8-10 سپلیاں لیں پھر کلیئر کرتے ہوئے, وہی بچہ جب ماسٹرز میں ایڈمیشن لیتا ہے UK میں, یورپ میں یا امریکہ میں, وہ ود ان دا ٹائم لمٹ اور A گریڈ کے ساتھ ماسٹر کی ڈگری لے کے آتا ہے وداؤٹ اینی سپلی. تو پھر سسٹم کا فلا ہوا, یہاں کا بچے میں تو نہیں فلا ہوا نا, وہ یہاں پہ وہ بیچارہ مر کے پاس ہو رہا ہے, سپلیاں لے کے اپنی ڈگری کمپلیٹ کر رہا ہے, بڑی مشکل سے 2 CGPA اس نے اپنا مینٹین کیا ہے. وہاں جاتا ہے وہ 2 سال کے اندر ڈگری بھی پوری کر کے آ جاتا ہے اور اچھے نمبرز کے ساتھ. نہیں مگر آپ کی بات تھوڑی سی اس کے اندر کانفلکٹ یا کانٹرڈکشن یہ آ رہی ہے کہ اگر گورے نے ادھر آ کے, برٹش نے ادھر آ کے 33% کے اوپر کر کے انٹلیکچولی ہمارا بار لو اس لیے کیا کہ ہمارے میں زیادہ تر, ہر ایک تو نہیں مگر زیادہ تر, بس 33% تک پہنچ جائے, بس یہی اس کے ذہن میں ہو کہ بس ادھر, اور اپنے ملک کے اندر انہوں نے اس کو 50, 60, 70% پہ رکھا تاکہ پاس ہونے کے لیے بندے زیادہ محنت کریں. ابھی بات کر رہے ہیں تو پھر یہ بات کیسے سینس میک کرے گی کہ ادھر کا جو بچہ مثلاً اس سسٹم کے اندر سبجیکٹس کے اندر فیل ہو رہا ہے مگر ادھر جا کے پاس ہو رہا ہے, کیونکہ شیورلی ادھر کا سسٹم, ادھر کے سسٹم میں ایجوکیشن سسٹم میں پاس ہونا آسان ہے, ادھر کے ایجوکیشن سسٹم میں پروگریس کرنا, پاس کرنا مشکل ہے. لہٰذا ادھر کے سسٹم میں سے جو بچہ گزرے وہ انٹلیکچولی زیادہ اسٹرانگ ہوگا ایز اپوز ٹو ادھر. اچھا میرا مطلب یہ تھا, میں کریکلم وائز نا, کریکلم کا میجر فرق ہے. یہاں پہ تو ایک تو ٹارگیٹ کم دے دیا نا کہ آپ نے بس یہاں تک رہنا ہے, اس سے اوپر کی آگنے کی سوچنی بھی نہیں ہے. وہاں پہ اسٹرگل ایک تو ملی کہ میں نے پاس ہونا ہے تو مجھے ایٹ لیسٹ 50% تک مارکس لینے پڑیں گے. دوسرا اس کو وہاں پہ ایجوکیشن کریکولم اس طرح کا ہے کہ جیسا ہمارے یہاں پہ ہے کہ ٹیسٹ کا سسٹم ہے, ایگزامینیشنس کا سسٹم ہے, اور کمپلیکس قسم کا ایگزامینیشن سسٹم رکھا ہوا ہے.
اور اس کے لیے وہ اکیڈمی بھی جا رہا ہے, اسکول بھی جا رہا ہے, لیکن وہاں پہ بیسکلی لرننگ کا سسٹم بھی ڈفرینٹ ہے. وہ آپ کا بھی ایکسپیرینس ہے. وہاں پہ نہ ایگزامینیشن کا اس طرح سے, ایون وہاں پہ اوپن بک پیپر بوس ہیں, پریکٹیکل بیس لرننگ وہاں پہ ہے. تو وہاں کا میرا خیال ہے پروسیس اس طرح کا ہے کہ انسان کو لرننگ زیادہ کرواتا ہے اور اسٹرگل اس کی اتنی نہیں لگتی جتنا میں وہ سکسیس کر. آئی تھنک میں اس میں نا میں تھوڑا سا فیئر ہونا پڑے گا. میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, آپ غلط نہیں کہہ رہے, میں آپ کی بات سے اتفاق بھی کچھ حد تک کرتا ہوں, مگر میں ایک پوائنٹ آؤٹ ضرور کرنا چاہتا ہوں. آئی تھنک جب برٹش ادھر آئے ہیں نا تو انہوں نے آ کے دیکھا ہے ہندوستان کے اندر یہ جو مثلاً پورا پاک و ہند کا یہ جو خطہ ہے, انہوں نے دیکھا ادھر تو انگلش بولتے نہیں, انگلش تو برٹش لے کے آئے ہیں نا, گورے لے کے آئے ہیں ادھر, انگلش بولتے نہیں ہیں. تو انہوں نے بیسکلی 200 بندے کے ساتھ پورے اس خطے پہ راج کیا, ٹھیک ہے, اور کس طرح ڈیوائڈ اینڈ رول, یہ میں آپ کو بڑا ایک, اور اس میں تھوڑا سا خطرہ یہ ہوتا ہے اگر آپ بڑی چیز کو یکدم اس طرح سمرائز کریں کہ کافی چیزیں اوور لک ہو جاتی ہیں, مگر ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. تو انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کے تھرو کنٹرول کر لیا ساروں کو, ٹھیک ہے, ایجوکیشن سسٹم سے لے کے ہیلتھ کیئر سسٹم, اس کے ساتھ ساتھ ریلوے ٹرانسپورٹ سسٹم, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہماری ابھی تک بھی یہ ہمارا فیلئر ہے, ان کا فیلئر نہیں ہے کہ ہمارا ٹرانسپورٹ سسٹم اپ گریڈ نہیں ہوا, ہمارا ہیلتھ سسٹم اپ گریڈ نہیں ہوا, ہمارا جناب ایجوکیشن سسٹم اپ گریڈ اس طرح نہیں ہوا. اپنی ترجیحات, اپنی ریکوائرمنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ابھی بھی اسی آن لیگل سسٹم بھی اسی مثلا جو ایک پریسیڈنٹ, جو ایک بیس ہمیں اس وقت انہوں نے بنا کے دی, اسی کے مطابق ہی مثلا بیس پیٹ کے مثلا وہ ریڑھ کھیڑ کے ہم چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم دیٹس ناٹ دیئر فیلئر, وہ ہمارا فیلئر ہے. تو جب انہوں نے 33% اگر رکھا بھی ہے, اس پہ مزید ریسرچ کرنی پڑے گی آئی سپوز, مگر جو آپ کی ساری بات سے میرے اندر جو بات اٹھ رہی ہے وہ میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. اگر 33% انہوں نے رکھا بھی ہے تو شاید اسی لیے رکھا ہے کہ بھئی اگر ان کو 50-60% پہ ابھی لگایا, مقصد تو یہ تھا نا کہ ان کو اپنے ایجوکیشن سسٹم میں سے گزار کے ہم نے اپنی مٹھی میں کرنا ہے. تو اگر ان کو ہم نے 50-60 ریگرس اسٹینڈرڈ رکھ دیا جس طرح ان ملکوں میں ہے, ان کو تو انگلش بھی نہیں آتی, ان کو تو وہ سسٹم میں سے اتنا عرصہ بھی نہیں ہوا گزرتے ہوئے, تو نیا سسٹم ہے چلو ذرا اسٹینڈرڈ لو رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ ڈسلوژن نہ ہو جائیں, ڈی موٹیویٹ نہ ہو جائیں, ڈی مورلائز نہ ہو جائیں, پاس ہو کے ریڑھ کھیڑ کے آگے چل. مگر 200-300 سال میں ایسے ہوا نہیں, مگر میں ویسے کہہ رہا ہوں علی گڑھ یونیورسٹی بھی آپ دیکھیں واز این ایگزامپل جہاں انہوں نے ہم لوگوں نے آ کے اپنی ریکوائرمنٹس کے مطابق اس کو کیا, اور وہ مثلاً ون آف دا بیسٹ ان دا ریجن. بٹ دا پوائنٹ از یہ ہمارا فیلئر ہے کہ ہم وہ 33% کو لے کے ادھر ہی اسٹاک ہو گیا, ہمیں تو اس سے آگے جانا چاہیے تھا. تو اس کے اندر ہم ان کو بلیم نہیں کر سکتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے. مگر ایک بات ہے, 1857 کے اندر ایک ایسا کام ہوا. اب دیکھیں نا, اب آپ یہ کہیں نہیں جی یہود و نصارہ ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں, وہ ایک الگ گفتگو ہے, آئی تھنک کسی اور پوڈ کاسٹ کے لیے کرتے ہیں. برٹش کو کیا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ, ہم نے کوئی ان کے گھر پہ حملہ کیا تھا, ہم نے کوئی ان کا نقصان کیا ہے, کوئی دشمنی ہے ان کی ہمارے ساتھ, نہیں, یہ بات نہیں ہے. دا ورلڈ از ناٹ بلیک اینڈ وائٹ, ٹھیک ہے, اٹس ورلڈ, جو حقیقت ہے نا وہ عموماً گرے کے اندر ہے, نیوانسز کے اندر آپ کو کافی چیزیں ملتی ہیں جو بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی. تو اٹ واز ایکچولی اے اسٹرگل آف پاور, اور پاور آتی ہے جب آپ اپنے سبجیکٹ کو فلی طور پہ کنٹرول کرتے ہیں. دا برٹس ور ناٹ انٹرسٹیڈ, ٹھیک ہے, کہ انہوں نے جناب ہماری زندگی کو بہتر کرنا. انہوں نے اگر ریلوے سسٹم کیا ہے تو اسی لیے کیا ہے کہ وہ اپنی بندوقیں ادھر سے اٹھا کے ادھر لے کے جانا چاہتے تھے, وہ بیچ میں ہمارا بھی کام ہو گیا. انہوں نے اپنا کلونیل سسٹم, دے ور کالونائزرز, امپیریل پاور ہے یہ تھی آئی سپوز, وہ ہمیں کنٹرول, ہمیں ڈومینیٹ کرنے آئے تھے. انہوں نے ہمارے کلچر, ہماری تہذیب, ہمارے دین, ہر چیز کو اپنی, ہماری ویلیوز فنڈامنٹلی ان کو ریپلیس کرنا چاہا ہے اور ہمیں ایک ماڈل دیا. آگے یہ ہمارا فیلئر ہے کہ ان سے آزاد ہو کے بھی ہم ان کے غلام رہے ہیں, کیونکہ ہم ادھر آزاد نہیں ہوئے, مینٹلی نہیں آزاد ہوئے, ہم کمپلیکسز کے اندر دب گئے. مگر 1857 میں کیا ہوا, 1857 کے اندر میوٹنی ہوئی. تو گورا جو تھا نا, برٹش جو تھے, یہ بیسکلی, اینڈ یہ میری اوپینین ہے, یو مے ڈس ایگری, ٹھیک ہے, مگر میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنی ریسرچ کریں, پروو می رانگ, بلکہ میرے نالج میں اضافہ کریں, کامنٹس کے اندر ہمیں اچھی اچھی باتیں کہہ کے, تاکہ اگر کوئی غلطی ہے, کوئی کمی ہے تو ہم وہ پوری کریں. مگر دس از مائی ویو کہ ان کا آبجیکٹیو یہ تھا کہ ہم نے ان کو کنٹرول کرنا ہے اس خطے کو, اور ہم نے ادھر کی ریسورسز ڈرین کر کے کوہ نور یہاں سے اٹھانا ہے اور انگلینڈ لے کے جانا ہے. صحیح بات, ٹھیک ہے, انگلینڈ لے کے جانا ہے, وہاں لے کے جانا ہے, رائٹ. تو ان کا مقصد یہ تھا. اب اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ جی ہاؤ کین وی بیسٹ
اچیو دس آبجیکٹو, ہم کس طرح اپنے اس مقصد کو بہترین طریقے سے پورا کریں گے. کاش ہم یہی وے آف تھنکنگ ہم اڈاپٹ کر لیں اور ہم کہیں کہ جی ہم مسلمان بننا چاہتے ہیں, واٹ از دا بیسٹ وے آف بینگ اے مسلم, جس کے اندر ہم صرف ایز اے مثلاً باربیرک یا وائلنٹ یا ٹیررسٹ ہماری شناخت نہ ہو, بلکہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق کے حوالے سے, ان کی سنت کے حوالے سے, ان کی شفقت کے حوالے سے, ان کے پیار کے حوالے سے بھی جانے جائیں. 1857 کے اندر کون سا ایسا سیسمک شفٹ ہوا جس کی وجہ سے پوری یہاں کی آپ سمجھیں کہ ایک پیوٹل ٹرن آیا تھا, ایک ٹرن آیا تھا پوری جو ہماری یہ تاریخ ہے, وہ 1857 کے اندر نا میوٹنی ہوئی تھی. اب بیئرنگ ان مائنڈ کہ برٹش کا جو امپیریل پاور ہے اس کا آبجیکٹو یہ تھا کہ جی ان کو کنٹرول کرنا ہے, ان کو تابع رکھنا ہے, یہاں سے اپنی چیزیں اٹھانی ہیں اور ہم اپنی نہیں, یہاں سے ان کی چیزیں اٹھانی ہے اور باہر لے کے جانی ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ چلیں تھوڑا بہت ان کو بہتری بھی کر دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی پورے کانٹیکسٹ کے اندر آپ کے کرسچن مشنریز بھی آ گئے, انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم نے ان کو مثلا صحیح زندگی گزارنے کے طریقہ کار بتانے ہیں, پیار سے بتانے ہیں, محبت سے بتانے, بینگ اوبلیویس ٹو دا فیکٹ کہ آلریڈی ٹھیک ہے یہ سونے کی چڑیا تھی. صحیح بات ہے, کہا جاتا تھا ٹھیک ہے, آلریڈی تہذیب کے حوالے سے, سسٹم کے حوالے سے, کلچر کے حوالے, ہر وی ور ون آف دا بیسٹ. ٹھیک ہے, 500 سال سے مسلمان جو حکومت ہے, جو مثلا ڈائنیسٹی ہے مغلوں کی, وہ رول کر رہی تھی. ٹھیک ہے جی, پورے ہندوستان کے اوپر مے بی لیس دین 500 ایئرز, مگر میری مثلا پیچھے بھی جو مسلمانوں کا ٹائم تھا نا, شہاب الدین غوری سے لے کے مغل تک تقریباً 650-700 سال کی ہسٹری تھی. یہ تو چیز کلیئر ہوگی نا کہ ان کا آبجیکٹو کیا تھا, کلونیل پاور, امپیریل پاور, کنٹرول کرنے کے لیے. تب اس کے لیے انہوں نے ساری چیزیں ڈیولپ. 1857 میں کیا شفٹ آیا, 1857 کے اندر میوٹنی ہوگی. اس کی اب تاریخ میں نہیں جاتے, پر مختصر میں آگے بات لے کے چلنے لگا ہوں. میوٹنی ہوگی, ان کو سمجھ آ گئی کہ بھئی ان کو اور کنٹرول کرنا پڑنا ہے, ایجوکیشن سسٹم ان کا چینج کریں. ٹھیک ہے, اب تب کیا تھا اور تب کے بعد پھر کیا ہوا. تب تک یہ معاملہ تھا کہ گورنمنٹ کے اندر جاب لینے کے لیے اگر آپ کے پاس مثال کے طور پہ کسی جامعہ سے درس نظامی کی بھی ڈگری یا سرٹیفکیٹ ہے نا, تو آپ کو کسی نہ کسی پوسٹ پہ لگنے کی اجازت ہوتی تھی. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ جی نہیں, اب یہ مدرسے کی اور یہ جو ہیں یہ ساری ڈگریز ہم نے ریکگنائز ہی نہیں کرنی. جو ہمارے اسکولوں, ہمارے کالج, ہماری ترجیحات, ہماری ویلیوز, ہمارے سسٹم کے مطابق گزرے گا, کنٹرولنگ پوسٹ اس کو ہی ملے گی, چاہے وہ آرمی ہو, چاہے وہ بیوروکریسی ہو, چاہے وہ گورننس ہو, جو بھی ہے پوسٹ اس کو ہی ملنی ہے. اب سڈنلی یہ کیا ہوا کہ راتوں رات جو نسل در نسل ٹھیک ہے عالم دین بن رہے تھے, انہوں نے کہا کہ بھئی اب اس سے تو مثلا ہمیں کوئی جاب نہیں ملنی. سڈنلی گلوبلی بھی ساری چیز شفٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, انڈسٹریل ریولوشن بھی اس وقت آئی ہوئی ہے, پیسہ حاصل کرنے کے لیے پیسہ کمانا پڑتا تھا. ٹھیک ہے نا جی, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کیسے اگر تو چلیں ٹھیک ہے جی, ہم جو عالم دین باپ ہے اس نے بیٹے کو کہا کہ نہیں تم نے یہ اگر اے سی کی, ڈی سی کی مثال کے طور پہ اور بھی گورنمنٹ جاب میں جانا ہے نا, تو تم اب جامعہ مدرسہ نہیں بیٹھو گے, تم جاؤ جا کے اسکول میں بیٹھو. ٹھیک ہے, ریپلیس کیا ہوا, پورا ایک ایجوکیشن سسٹم ریپلیس ہو گیا. اب درس نظامی کے اندر بھی آپ کو میتھمیٹکس پڑھائی جاتی تھی, سائنس پڑھائی جاتی تھی, فزکس پڑھائی جاتی تھی. یہ ہمارے ماڈرن سسٹم تھا. درس نظامی تو میں ویسے کہہ رہا ہوں نا, آج جو 8 سال کا ہو رہا ہے یہ بڑا کنڈینسڈ ہے. اس وقت تو 16 سال کے کورس ہوتے تھے. بچے مثلا تجوید سے لے کے ساری سائنسز جو تھیں, علوم تھے, ان کو حاصل کرتے تھے. اور جو بچہ ان جامعہ میں سے نکلتا تھا اس وقت کے اندر وہ ایک ہولسم ہیومن بینگ بن کے اسکلز کیا تھیں, اسکلز میتھمیٹکس کی ہوں, فزکس کی ہوں, بایولوجی کی ہوں, انیٹمی کی ہوں. ٹھیک ہے, اس کے اندر آپ اسپیشلائز کرنا چاہتے ہو, مگر اس کے ساتھ جورسپروڈنس کی بھی تھیں, اس کے ساتھ آپ کی حدیث کی بھی اسکلس تھی, تفسیر کی. سو یو کین ڈسائفر دا قرآن. آپ کے پاس لنگوسٹک اسکلس بھی تھیں. یہ سارے ہمارے کریکولم کے حصے ہوتے تھے. جو بندے یہ پڑھ کے نکلتے تھے ان کو ایجوکیٹڈ کہا جاتا تھا. ان کو ہی قاضی کی پوسٹ ملتی تھی, ان کو ہی گورنمنٹ میں پوسٹ ملتی تھی. سڈنلی 1857 کے بعد جو شفٹ آیا وہ یہی آیا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں, ان کا ایجوکیشن سسٹم ختم کرے نا, ہمارا ایجوکیشن سسٹم آئے گا. ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو آئے گا اس کا ہم لیول لو اس لیے رکھیں گے کیونکہ یہ بالکل ہی نہیں چلیں گے. اگر ہم نے 50-60% رکھے مثال کے طور پہ, تو انہوں نے کہا لو لیول رکھیں مگر ایجوکیشن سسٹم ریپلیس. اب جب ایجوکیشن سسٹم ریپلیس ہوا
تو غفار صاحب اس کے ساتھ ویلیوز بھی ریپلیس ہوگی, اس کے ساتھ آبجیکٹیوز بھی ریپلیس ہوئے, آپ کا کلچر سارا چینج ہو گیا, ہم اس چیز سے نکلے نہیں ہیں, ہم اس چیز کو اپڈیٹ نہیں کر پائے, ہمیں وہ ڈیوائڈ اینڈ رول والی جو ایک پالیٹکس کے اندر دھکیل دیا گیا, ہم اسی کے اندر آج تک پھنسے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, 1450 سال پیچھے چلے جائیں تو اسی ہی پالیٹکس کو آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کے ساتھ بالکل نست و نابود کر دیا, پوری اس وقت کے اسٹیٹس کو تباہ و برباد کر دیا. ٹھیک ہے, بائی انٹروڈیوسنگ کانسیپٹس کہ عورت کا بھی وراثت میں حق ہے, عورت کو بھی ایجوکیشن. ٹھیک ہے جی, بائی انٹروڈیوسنگ یہ آج فیمنزم, یہ فیمنسٹ روتی ہیں اور یہ سارا سلسلہ کرتی ہیں. آپ اوریجنلی ویسے دیکھیں, مائنس دا اسکیری ملاز دیٹ وی سی آن ٹی وی, ان کو آپ سائڈ پہ کریں, مگر ریئلی آپ اسلامک ٹیچرز دیکھیں, آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, ان کے آئیڈیاز, ان کی سنت پاک, ان کے فرمان دیکھیں, آپ قرآن کے انجنکشنز دیکھیں, اللہ کی کمانڈمنٹس دیکھیں, ڈیوائن پروویڈنس دیکھیں, یہ ساری چیزیں دیکھیں, اور فیئر ہو کے, نیوٹرل ہو کے. ٹھیک ہے, ایون جسٹ فرام این ایکیڈیمک پوائنٹ آف ویو, جسٹ ایز این انٹلیکچوئل ایکسرسائز دیکھیں تو کیپٹلزم ہو, سوشلزم ہو, آپ کے جتنے بھی اور سسٹمز ہم نے آج کل دنیا کے اندر ہمارے پاس ہیں جو پہلے نافذ سے اب نہیں ہیں, اب تو کیپٹلزم بھی انفارچونیٹلی فیل ہو رہا ہے, ڈیموکریسی بھی فیل ہو رہی ہے, آپ واٹ ایور اٹ مے بی, اسلام کمز رائٹ ایٹ دا ٹاپ, کیونکہ اسلام از فیئر. ٹھیک ہے, پرائمریلی اینڈ for the single fact کہ this Islam is based on justice, انصاف کے اصولوں پہ مبنی ہے. اور آپ قرآن سے پوچھیں نا کہ بھئی مجھے بتاؤ انسان کی تخلیق کا اللہ نے مقصد کیا رکھا ہے, تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو سڈنلی آپ کا آبجیکٹیو اگر اللہ کی عبادت ہے تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کو پہچاننا پڑنا ہے, اللہ کو جاننا پڑنا ہے, اللہ کی ماننی پڑنی ہے, جب آپ اللہ کے قریب ہونا پڑنا ہے. یہ ساری چیزیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں, یہ کیسے کریں؟ نیکسٹ آبویس کویسچن, اللہ قرآن میں ہی فرما دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میری قربت چاہیے, میری دوستی چاہیے, میری رضا چاہیے, تمہیں یہ چیزیں چاہیے, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو. اب جب پیروی, اتباع, یہ باتیں آتی ہیں تو کیسے کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا وہ کرو, اور جو انہوں نے کیا وہ بھی کرو, سنت فالو ہم, بالکل فالو کرو گے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے بہترین مثال ہے, بہترین پریسیڈنٹ ہے, بہترین نمونہ ہے, فالو ہم. کرو گے یو ول گیٹ می. ٹھیک ہے, یہ ان اے نٹ شیل اگر میں آپ کو بتا دوں, آپ مجھے بتائیں, آپ جب اپنے بیٹے کو لے کے جا رہے ہیں, یہ ہم جب اپنے بچیوں کو لے کے جا رہے ہیں, جب اسکول میں داخل کرا رہے ہیں, اللہ کی عبادت والے کتنے لوگوں کا آبجیکٹیو ہوگا؟ لائک, اور اگر اللہ کی عبادت والا آبجیکٹیو ہے تو کون سے اسکول میں ڈالیں گے؟ آئی کانٹ تھنک آف اینی سنگل اسکول جہاں یہ ان کی کور آبجیکٹیو, جو فیتھ اسکول ہے ان کا اور ہے, مگر وہ بھی آپ کو ورشپ آف اللہ نہیں سکھا رہی. ٹھیک ہے, از ٹیچنگ یو سم تھنگ ایلس. تو کدھر لے کے مدرسوں میں جائیں گے؟ مدرسوں میں بھی انفارچونیٹلی تو بالکل ریڈنڈنٹ ہو گئے ہیں, آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے ہیں, اور کیونکہ وہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول بیٹھا. سو ابھی اس وقت اگر آپ یہ کہنا جی پھر حالات کیا ہیں, تو میں آپ کو جو جس ایک جملے میں بیان کر, کنفیوزنگ ہے. ٹھیک ہے, نفسی کا عالم ہو رہا ہے, لائک سمجھ نہیں آتی کہ کدھر کس طرف جائیں, اور یہی پرفیکٹ اپرچونیٹی ہے. ٹھیک ہے, ٹو اسٹیبلش یور ریلیشن شپ ود اللہ. اندھیرے میں ہی روشنی کی تلاش کریں, اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. یہی موقع ہے, دس از این اپرچونٹی. ٹھیک ہے, جس کے اندر اگر کنونشنل سیکولر اسکولنگ سسٹمز فیل ہو رہے ہیں, ڈیموکریسی فیل ہو رہی ہے, کیپٹلزم فیل ہو رہا ہے, سوشلزم فیل ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, لیٹس گو بیک ٹو دا روٹس, لیٹس گو بیک ٹو دا ریئل. ٹھیک ہے, فزکس سے نکل کے میٹا فزکس کی طرف آئیں, مگر فزکس سے ہو کے آئیں. دس از دی اپرچونٹی. ایجوکیشن سسٹم کے اندر بھی آئی تھنک اٹ شوڈ بی اے ویلیو بیس سسٹم. ٹھیک ہے, ہمارے بچے جہاں اچھے میتھمیٹیشین ہوں, سائنٹسٹ ہوں, لنگوسٹ ہوں, اس کے ساتھ ساتھ اچھے انسان بھی بنیں. اس کے ساتھ اچھا انسان کیا ہے, صرف ایک اچھا سائنٹسٹ, اچھا ڈاکٹر, اچھا انجینئر نہیں ہے. اچھا انسان وہ ہے جو سخی بھی ہے. اچھا انسان وہ ہے جو کائنڈ ہے, جو ہمدردی رکھتا ہے, ہم آہنگی رکھتا ہے. ٹھیک ہے, ایمپتھی رکھتا ہے. یہ اسکلز یہ کون سا اسکول سکھا رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں. ٹھیک ہے, ہوں گے کچھ, مگر کیا وہ مجھے اور آپ کو ایکسیسیبل ہیں کہ سڈنلی ٹاپ آف مائی ہیڈ مجھے پتا ہو؟ میں چند اسکولس کا مجھے پتا, کیونکہ میں پھرا ہوں اور میں نے ڈھونڈے ہیں,
مگر الٹیمیٹلی جب مجھے نہیں ملا آئی ایم بلڈنگ مائی اون. ٹھیک ہے, جہاں ہم اور آپ جتنے ہم اکٹھے مل کے یہ چیز بنائیں, میرے میں 1000 کمی ہیں, آپ کچھ پوری کر دیں, میں آپ میں جو کمی ہے کوئی, ہم اکٹھے مل کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماڈل کے مطابق اگر ایک چیز کو بنائیں, ٹھیک ہے, تو یو مے ناٹ بی اے مسلم, ٹھیک ہے, پر آپ انسان تو ہیں نا. اور صرف مسلمان ہی انصاف کی بات نہیں کرتا, انسان بھی انصاف کی بات کرتا اور انصاف چاہتا. تو اس کے اندر ایکچولی میں کہنا چاہوں گا یونس ایمری ایک پروگرام ہے ٹرکش جس سے ارطغرل غازی تھا نا جی, سیریز ہے پوری سیریز ہے یونس, اس کے اندر بس یہ آخری پوائنٹ ہے, دین آئی تھنک بات کو ہم ریپ اپ کرتے ہیں کہ یونس ایمری کے اندر نا جب وہ جو قاضی بن مجھے یونس جو ہوتا ہے یونس جو وہ جب اپنا امتحان دینے جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو کس بیسس کے اوپر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کو یہ قاضی والی پوسٹ کا قاضی بنایا تھا, بالکل کیا بیسس آپ اگر یہ دیکھیں تو سمجھ آئے گی آپ کو. تو اس کے اندر یہی چیز دکھاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہی منطق ہے, وہی اسٹینڈرڈ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا, جس پہ عمل کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق گورنر اپوائنٹ کرتے تھے. وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہی از دا بیسٹ ایٹ ہز جاب اونلی, وہ یہ بھی دیکھتے تھے ہی شوڈ بی گڈ ایٹ ہز جاب, مگر فنڈامنٹلی وہ اس سے ڈیپر لیول پہ بھی ایک اسٹینڈرڈ رکھتے تھے. حضرت عمر وہ یہ رکھتے تھے کہ, اور یہ حضور کی سنت کے مطابق وہ یہ رکھتے تھے, کیا اس کے اندر اس پوزیشن کی ہوس تو نہیں ہے. لائک یہ کرائٹیریا بن گیا تھا, اگر تم یہ پوزیشن چاہتے ہو تو تم اس پوزیشن کے لیے قابل نہیں ہے. صحیح بات ہے, بے شک, ٹھیک ہے, کیونکہ تمہارا جو چاہت ہے وہ کسی اور ذات کے لیے ہونی چاہیے, یہ تمہارا کام ہو سکتا ہے, بے شک, ٹھیک ہے, جس کے اندر تمہارے کو الٹیریئر موٹیو نہ ہو. یونس ایمری کے اندر جب اس کے وہ ٹیسٹ لیتے ہیں, جو ایگزامینیشن ہوتا ہے, تو اس میں الٹیمیٹلی وہ یہ نہیں جج کر رہے صرف کہ اس کا لا کے بارے میں یا فقہ کے حوالے سے کتنا نالج ہے, وہ آن اے ڈیپر لیول جج کر رہے ہیں کہ یہ اندر سے کس طرف لین کرتا ہے, اس کی تھاٹ پروسیس کیا ہے. اور ان گنت ایگزامپلز ہیں جو میں دے سکتا ہوں, مگر آئی تھنک ٹائم کافی ہو گیا, بالکل کافی ٹائم ہو گیا اس پوڈ کاسٹ کے لیے. انشاءاللہ اس پہ یہ ایسا ٹاپک ہے کہ اس پہ نا جتنی بات کی جائے کم ہے, اور ابھی بہت سے کویشچنز ہیں جو ابھی تک میرے مائنڈ میں, اور کچھ ہمارے دوست ہیں یہاں پہ ان کے مائنڈس میں بھی اوبیسلی ہوں گے. تو انشاءاللہ اس پہ ایک ہم دوبارہ سے سیریز کریں گے پوڈ کاسٹ کی. ابھی کے لیے یہاں پہ جی ضرور, میں صرف ایک آخری میسیج خاص طور پہ ہمارے جو نوجوان یوتھ ہیں, اور بار بار مثلاً یوتھ کے اوپر, ہم بھی یوتھ کے حصے ہیں, مگر مقصد یہ ہے کہ ہم اب اتنے یوتھفل نہیں رہے جتنے ہمارے کچھ یوتھ ہیں, خاص طور پہ ہمارے جو یہاں بیٹھے بھی ہیں ایڈیٹر صاحب اور سارے. دا پوائنٹ از دس کہ جتنا جلدی زندگی کے اندر آپ کے آبجیکٹیوز کلیئر ہو جاتے ہیں نا, اتنا کم آپ کنفیوژن کی وجہ سے فریز ہوں گے. یعنی کہ کنفیوژن اٹس اے اسٹیٹ آف کنفیوژن. ابھی اس وقت دنیا بھی کنفیوزڈ ہے, تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, مگر جو اس کنفیوژن کی کیفیت میں یا اس کنفیوژن کے ماحول میں آ کے اتنا کنفیوز ہو جائے کہ وہ سانس بھی نہ لے پائے, دیٹس اے فیلئر. ٹھیک ہے, اس چیز سے بچنے کے لیے اپنے بیسکس کلیئر رکھیں, اپنا مقصد بیسک فنڈامنٹل لیول کے اوپر کلیئر ہونا چاہیے. جب یہ کلیئر رہے گا نا, تو آپ کی زندگی کا جو پہیہ ہے نا, وہ گھومتا رہے گا. کوئی چیز دنیا کی اس کو روک نہیں سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. اور اس سے میرا اشارہ سوسائڈ کی طرف بھی ہے, کلینکل ڈپریشن کی طرف بھی ہے. یہ ساری جو انگزائٹی, یہ جتنے مینٹل ہیلتھ ایشوز آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان میں زیادہ تر, سارے نہیں مگر زیادہ تر ہمارے اپنے کیے ہوئے ہیں. ان سے بچنے کے لیے یو ہیو ٹو بی کلیئر آن دا بیسکس. ٹھیک ہے, پھر آپ کے ہر طرف کنفیوژن ہو سکتی ہے, مگر آپ کی لائف کولیپس نہیں ہوگی, کیونکہ آپ بیسکس, آپ کی جو ہیں بیسکس آف ایگزسٹنس جو ہے, وہ جو کانسیپٹس ہیں وہ کلیئر ہیں, جس کے اندر سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ میرا مالک کون ہے, مجھے بنانے والا, اس کی تو پہچان ہونی چاہیے نا, اور کس کی طرف ہم نے واپس جانا. اور ایجوکیشن سسٹم جو اس چیز کو سروس نہ کرے, جو اس چیز کو کلیئر کرنے میں کوئی مدد نہ کرے, ایسے ایجوکیشن سسٹم کو کیا کرنا. شاہ صاحب دعا کریں ہم سب کے لیے, یوتھ کے لیے, ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بھی. اللہ پاک ان کا مستقبل بہتر کرے, آمین انشاءاللہ, ان کے لیے آسانیاں کریں, نیک لوگ ہوں, نیک ہوں. تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.